اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا رنگ کالا اور میرا بدصورت ہونا مجھ کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جس وقت تک تم اپنے پروردگار پر یقین اور اس کے لائے ہوئے رسول پر ایمان رکھتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے مقام پر فائز فرمایا ہے، میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے پورے 8 ماہ قبل اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میں نے خدمت اقدس میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ دیگر دوسرے اہل اسلام کو اپنے واسطے نکاح کا پیغام دیا، لیکن تمام حضرات نے میرا کالا رنگ اور بدصورت انسان ہونے کی وجہ سے رد کر دیا، حالانکہ میں عرب کے مشہور قبیلہ بنو سلام کا ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ البتہ میرا اس قدر کالا رنگ میرے ماموں کے کالے رنگ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر بن وہب کس جگہ ہے؟ یہ صاحب قبیلہ بنو ثقیف کے ایک شخص تھے جو حال ہی میں اسلام لائے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم کو معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے مکان سے واقف ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان کے پاس جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور مکان میں داخل ہونے کے بعد صرف یہ بات کہہ دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری صاحبزادی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی صاحبزادی بہت خوبصورت لڑکی تھی جو نہایت ہوشیار اور عقل مند تھی۔ چنانچہ وہ شخص دروازے پر حاضر ہوا اور اس نے دروازے پر دستک دے کر سلام کیا۔ گھر کے افراد نے آنے والے صاحب کا لہجہ اور گفتگو کرنے کا انداز عربی سن کر آنے والے صاحب کو خوش آمدید کہا اور مکان کا دروازہ کھول دیا، لیکن اس شخص کا سیاہ رنگ اور اس کی بدصورتی کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ ناگواری محسوس کرنے لگے۔ اس طرح مذکورہ شخص نے یہ بات بتلائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری صاحبزادی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر سب حضرات نے سختی سے انکار کیا اور یہ شخص واپس آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نوجوان لڑکی نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ نجات کی فکر فرمائیں، اس سے پہلے کہ بازریہ وہی آپ کی رسوائی ہو، آپ اس سے محفوظ رہنے کا راستہ تلاش کریں۔ اگر واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے واسطے جو پسند کیا ہے، میں اس پر دل و جان سے رضامند ہوں۔ یہ بات سن کر لڑکی کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت مبارک کی جانب بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی جانب مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، جی ہاں، میں ہی وہ کم نصیب اور محروم شخص ہوں، اور میں اپنے گناہ پر توبہ اور دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ وہ شخص اپنے قول میں درست معلوم نہیں ہوتا۔ اگر واقعی وہ شخص سچا ہے تو ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناگواری سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مذکورہ بالا لڑکی کا نکاح مبلغ 400 درہم کے عوض اس شخص سے کر دیا اور ارشاد فرمانے لگے، تم جاؤ اپنی اہلیہ کو جا کر لے آؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھ کو اس قدر وقت عنایت فرمائیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اور متعلقین سے کچھ جمع کر لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اہلیہ کا مہر مومنین میں سے 3 حضرات ادا کریں گے۔ تم پہلے حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں جاؤ اور تم ان سے 200 درہم لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عثمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے اس کو 200 درہم سے زیادہ درہم عطا کر دیے اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جانے کا حکم دیا۔
تو وہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس حاضر ہوا. آپ نے بھی 200 درہم سے زیادہ درہم عطا کیے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا حکم ملا تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے بھی اس کو 200 درہم سے زیادہ عنایت فرمائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ شخص نہایت خوش و خرم واپس بازار کی طرف چلا گیا اور اپنی نئی نویلی دلہن کے واسطے خریداری کرنے میں مشغول ہو گیا. اس شخص کے کانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اعلان کرنے والے شخص کا یہ اعلان پہنچا: اے خدائی لشکر، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اس شخص نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور عرض کرنے لگا: اے میرے رب، زمین و آسمان کی پروردگار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا، آج کے دن میں حاصل کردہ مذکورہ بالا دراہم جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کروں گا، جس جگہ خدا اور اس کے رسول کو خرچ کرنا پسند اور محبوب ہے. چنانچہ اس صحابی نے مذکورہ رقم سے ایک گھوڑے کی خریداری کی اور تلوار، نیزہ اور ڈھال بھی خرید لی. اپنی پگڑی کو کمر پر کس کر باندھ لیا اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، صرف اپنی آنکھوں کی جگہ کو کھولا اور مہاجر حضرات کی جماعت میں شامل ہو گئے. وہ حضرات بامی طور پر گفتگو کرنے لگے کہ یہ اجنبی شخص کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تم لوگ اس شخص کو بالکل کچھ نہ کہو. ممکن ہے کہ وہ شخص ملک بحرین یا ملک شام کے علاقے سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہو اور تم لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تم لوگوں کے ہمراہ شامل ہو گیا ہو. بہرحال اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا. اس شخص نے میدان جنگ میں خوب جوہر دکھایا اور جرأت اور بہادری کا پورا مظاہرہ کیا. دشمن پر خوب نیزے سے وار کیا، یہاں تک کہ اس شخص کا گھوڑا میدان جنگ میں مارا گیا. تو وہ شخص پیدل ہی میدان جنگ میں شامل رہا اور آستینیں چڑھا کر جنگ کے واسطے تیار رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کالے رنگ کے بازو دیکھے تو آپ نے دور سے ہی اس شخص کو پہچان لیا. آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم سعد ہو؟ اس شخص نے عرض کیا: جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، میں سعد ہی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا: اے سعد، تیرا نصیب سعادت مند ہو گیا. بہرحال وہ شخص نیزے سے حملہ کر کے دشمن کو ہلاک کرتا رہا اور دشمنوں کی صف میں تباہی مچاتا رہا، یہاں تک کہ آواز آئی: سعد شہید ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے اس شخص کے پاس پہنچے اور آپ نے اس کا سر مبارک اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے اپنی مبارک چادر سے مٹی وغیرہ صاف فرمائی اور ارشاد فرمایا: اے سعد، تمہارے اندر سے کس قدر خوشبو آ رہی ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کو کس قدر محبوب ہو. آپ کو یہ ارشاد فرما کر رونا آ گیا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے بعد آپ نے تبسم فرمایا اور پھر چہرہ انور پھیر لیا اور ارشاد فرمایا: رب کعبہ کی قسم، یہ شہید ہونے والا شخص حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے. حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یہ ارشاد فرمائے کہ حوض کوثر کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: وہ حوض کوثر جو کہ میرے پروردگار نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے، جو کہ ملک یمن کے ایک شہر سے شہر بصرہ تک لمبا اور چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ نفع بخش اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. جو شخص ایک مرتبہ اس کو پی لے گا، کبھی زندگی بھر وہ شخص پیاسا نہیں ہوگا. حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پہلے تو آنسو سے روئے، اس کے بعد آپ نے تبسم فرمایا، اس کے بعد رخ انور دوسری جانب پھیر لیا. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو رونا سعد کی وجہ سے آیا ہے اور اس کی جدائی کا مجھے صدمہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا نام بلند دیکھ کر مجھے ہنسی آئی. میں نے منہ اس وجہ سے پھیر لیا کہ اس کی جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی جانب بھاگی ہوئی چلی آ رہی تھی، جس سے اس کی پنڈلیاں اور پازیب کھل رہی تھی. تو میں نے شرم کی وجہ سے ان کی جانب سے اپنا رخ انور پھیر لیا. پھر اس کے بعد ہتھیار اور دیگر سامان کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کو اس کی بیوی کے مکان میں لے جاؤ اور اس کو یہ بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ خوبصورت عورت سے اس کا نکاح کر دیا ہے.
انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔